بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بہت شروع سے یہ بات بتا دی۔ اچھا، یہ جو میں فکرہ کہتا ہوں، میں نے آپ کو، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن اب میں کیا کروں، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں نا وہ اس کے بغیر چلتے نہیں، اور آپ کو شاید یہ سننے کی عادت ہو گئی ہے تو مجھے پھر یہ بادر نخواستہ کہنا پڑتا ہے۔ ادروائز میں کوئی ایسا عالم فاضل نہیں، نہ میں نجومی ہوں کہ جو میں کہہ دوں گا وہی سچ نکلے گا۔ ظاہر ہر بندہ اپنے مشاہدے سے، اپنے مطالعے سے، اپنے علم کی، اپنے نالج کی بنا پہ بات کرتا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میرا تھیسس ہے شروع سے کہ یہ جو صدر جو بائیڈن آئی ہیں، یہ بڑی خاموشی کے ساتھ وہ کچھ کر جائیں گے اس خطے میں کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیے، ایک 78 سال کا بندہ جس کو اب کوئی بھی زندگی کا لالچ یا خواہش باقی نہیں رہ گئی، وہ اس کی سائیکی کا اندازہ کوئی ماہر نفسیات ہی لگا سکتا ہے، جبکہ وہ دنیا کی یونیلیٹرل پاور کو بھی رول کر رہا ہو۔ ناظرین کرام، جہاں افغانستان میں، میڈل ایسٹ میں انہوں نے اچانک انقلابی قسم کے پروگراموں پہ ٹھکا ٹھک عمل شروع کر دیا، اللہ ایسی باتیں تو سوچنے میں جو دیگر ممالک ہیں وہ مہینوں کا سال لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لیکن یہ بندہ بہت ایگریسو ہو کر سامنے آیا ہے۔ اب انہوں نے چین سے مقابلے کے لیے امریکہ کی کوارڈ کانفرنس ہوئی ہے جناب، جس میں بھارت، جاپان، آسٹریلیا کے سربراہوں نے شرکت کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آزاد خطہ جو ہے نا اس مستقبل میں بہت ضروری ہے، اور بھارت اور آسٹریلیا نے ورچوئل اجلاس میں خطے کی سیکورٹی اور تعاون پر بھی بڑا زور دیا۔ اب یہ سیکورٹی تعاون کا جہاں بات آتی ہے وہاں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ بھارت اس وقت پورا زور یہ لگا رہا ہے کہ کسی بھی طرح اس کو گھسیٹ گھساٹ کے معاملات میں ان کیا جائے۔ افغانستان کے معاملے میں اس کو ان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کہ بھارت کو یہ یقین دلایا جائے کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کریں گے، اور تھپکی دے کے اس کو ٹھیک ٹھاک چھتر پڑوائے جائیں۔ اس کے علاوہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں، امریکہ کا انڈیا سے؟ جو اس کے ہڈیوں سے عرق نکالنا تھا وہ تو انہوں نے نکال لیا۔ اتنے بڑے بڑے اس نے سودے کیے ہوئے ہیں جنگی ساز و سامان کے، اگلے 20 سال تک امریکہ کو ضرورت نہیں دنیا میں کوئی اور آرڈر لینے کا۔ یہ پاگل قوم ہے، یہ اگر مودی رہا آگے بھی، اور امید ہے رہے گا، کیونکہ جس طرح وہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کتا بنا ہوا ہے، رہے گا یہی اگلے بھی، مجھے پکا یقین ہے یہی رہے گا۔ اس سے یہ انہوں نے الٹے سیدھے کام کروانے ہیں، اسی سے انہوں نے ہندوستان کا بیڑا غرق کرانا ہے، یہاں پہ اقلیتوں کو آپس میں ٹکرانا ہے، ان کے ساتھ ظلم کروانا ہے، اور اس کے بعد وہ جو دجالی سسٹم ہے اس کے مطابق حالات کر کے اس کی چھٹی کروانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہائیبریڈ وار کا زمانہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ویکسین، یہ جو کووڈ کی ویکسین آئی ہے، یہ ویکسین بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا ہتھیار بن گئی ہے۔ کس کو دینی ہے، کس ملک کو دینی ہے، کس کے پاس دینی ہے؟ جنوبی ایشیا میں ہم نے یہ کریں گے، فلانے کو دیں گے، پہلے اس کا نمبر لگے گا، پھر اس کا نمبر لگے گا۔ اس پر ایک بہت بڑی اور خطرناک گیم الگ شروع ہو چکی ہے، جو کہ ظاہر ہے ملٹی نیشنل کی گیم ہے۔ ملٹی نیشنل کی گیم کا مطلب ہے وہی جو وہ جو نیو ورلڈ آرڈر والے ہیں، NWO والے، یہ ان کی گیم ہے، یہ المناٹی کی گیم ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اصل میں یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ یہ کوارڈ کانفرنس بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب کوارڈ کانفرنس میں بنیاد بات کیا ہے؟ مجھے آسٹریلیا کے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اس سے کیا تکلیف ہے، ون بیلٹ ون روڈ سے، لیکن انڈیا کا مسئلہ تو سمجھ آتا ہے نا۔ انڈیا ٹھیک ٹھاک جوتے کھا چکا ہے چین سے، اور انڈیا کو اس بات کا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جیسے ہی وہ CPC کے خلاف، اس کے ون بیلٹ ون روٹ کے خلاف کوئی موومنٹ کرے گا نا، چین کود کے آ جائے گا، اور ایک لمحے میں انہوں نے ہمالیہ کے ساری چوٹیوں پہ بھی قبضہ کر لینا ہے، ادھر بھی کر لینا ہے، لداخ پر بھی قبضہ کر لینا۔ جتنا انہوں نے کر لیا ویسے تو اتنا ہی کافی ہے۔
وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جب بھی چاہیں اگلے 15-20 دن کے اندر اندر ایسا تیسí کر سکتے ہیں. اور اتراکھنڈ کی جو ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں وہ تو کسی وقت بھی چین چاہے تو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. انڈیا کے تمام ماہرین جو ہیں اسٹریٹجی کے وہ برملا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ انڈیا کے ہاتھ سے گیم نکل گئی. نیپال نکل گیا, بھوٹان نکل گیا, بنگلہ دیش نکل گیا, مالدیپ کو جنرل باجوہ اڑا کے لے گیا, سری لنکا کو جنرل باجوہ اڑا کے لے گیا, عمران خان اڑا کے لے گیا. تمہارے پاس بیوقوف رہ کیا گیا ہے. اب ان پہ تو وہ ڈیپینڈ رہا نہیں. ایران کا اسے پتہ لگ گیا کہ بھلے ایران کی پاکستان سے کتنی بھی دشمنی ہو, لیکن جو چین اس کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, جتنی انویسٹمنٹ چین نے کر دیا ہے, چین ایران کو کسکنے نہیں دے گا. اب مجھے بتائیں کہ آپشنز کیا رہ گئے ہیں انڈیا کے پاس. انڈیا کے پاس آپشن یہ رہ گئے ہیں کہ وہ پکڑ لے جا کے اس کی خفیہ برداری کرے, جو بائیڈن کی, امریکہ کے پاؤں پکڑی رکھے اور اس کے ذریعے. اچھا, اب جو بائیڈن کی پالیسی ایسی ہے کہ یہ تو اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہا. دیکھیں نا, اسرائیل پوری طرح اس وقت کھڑا ہے اس کے پیچھے, شہزادہ سلمان کے پیچھے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یو اے ای کر رہا ہے اسرائیل میں. یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نا کچھ کوئی پروگرام ان کا بن رہا ہے. 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہاں کر رہا ہے. اور اس کی منڈیاں ہیں, اس کی اپنی یو اے ای کی, ان پہ جس طریقے سے اسرائیل قابض ہو رہا ہے. یہ جو لوگ آج کل وہاں سے آئیں نا, کوئی تازہ بندہ آیا ہو, تھوڑا سا شعور بھی رہتا ہے, وہ پاکستانی تو بیچارے وہاں لیبر کلاس ہی ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے خیموں میں رہتے ہیں, ڈیزرٹ میں ان کی قیدیوں والی جانوروں والی زندگی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, اب وہاں آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز بھی ہو گئے ہیں جہاں پاکستانی نہیں جا سکتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ بات آپ کے علم میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. بعض ایسے ایریاز انہوں نے کر دیے ہیں. یہ مجھے بات ایک وہاں سے ایک بچے نے فون کر کے بتائی ہے. اس نے کہا ہے کہ سر ہم جہاں وہ ڈرائیور ہے, اس نے کہا جی ہم اس نے جگہ کا نام لیا, میں نہیں لینا چاہتا. اس نے کہا جی اب ہمیں ادھر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے, کچھ سڑکیں ہمارے لیے بند کر دی ہیں, پرٹیکولر پاکستانی ڈرائیوروں کے لیے بند کر دی گئی ہیں. اور وہاں شرطے ورتے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ان کا رخ دوسری طرف متبادل سڑکوں کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ خود اسرائیل نے بھی یہ اندیہ ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی موجودگی, یہ پاکستانی کو تنگ کرنا, ان کے ویزے بند کرنا, ان کی چیکنگ سخت کرنا, ایسے کووڈ کے بہانے بنا کے ان کو روکنا, ویزے ان پہ بند کرنا اور پابندیاں لگانا, یہ سارا اسرائیل کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے نا یہ سارا. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کی بات ہی نہیں مان رہا. چلیے اس معاملے میں تو حوثیوں کے معاملے میں تو ٹھیک ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ جی امریکہ ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس پہ اپنا سعودی عرب پہ حوثیوں سے حملے کروا رہا ہے اور بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے حملے کروا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس کو یہ اس بات کا تو اسرائیل کو پتہ ہے نا کہ حوثیوں کا تعلق تو ایران سے ہے. پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ یہ جو مستقل دشمنیاں اور مستقل دوستی ہیں نا, یہ خانہ خراب بیماری ہمارے اس ملک میں ہے کہ جو شیعہ ہے وہ سنی کا مستقل دشمن ہے, سنی شیعہ کا مستقل دشمن ہے, وہابی اس کا ہے, وہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. ہماری پارٹیوں کا بھی یہی مزاج ہے, سیاسی جماعتوں کا. آپ دیکھیں نا یہ جو بندہ ہے یہ کیا اس کا جاوید لطیف, اس کی کیا اوقات ہے, یہ کیا بھونک رہا ہے, آپ نے سنا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہم تو نہیں کہیں گے پاکستان کھپے, اور تیری اوقات کیا ہے, تو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ان لوگوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ تو اندھے ہیں, اندھے. ایک اس الزام پر اس الزام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیسی گھٹیا یہ شرارتیں کرتے ہیں. چلیے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ کوارڈ کانفرنس جو ہے نا, بنیادی طور پہ وہ چین کا اثر رسوخ اس خطے میں ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے. یہ تیسری اٹیمپٹ ہے جو بائیڈن کے. اس نے میڈل ایسٹ سے شروع کیا تھا, رگڑ کے رکھ دیا سعودی عرب کو, افغانستان کو کہہ دیا سیدھا طالبان کو, یہ بھائی میرا آرڈر ہیں 10-15 اس طرح ان پہ کرو عمل, نہیں تو پھر ہو جاؤ اگلی جنگ کے لیے تیار. اب وہ کوارڈ کانفرنس کے ذریعے اور یہ تینوں اس نے جو پیش رفت ہیں, یہ تینوں جو
ہمارے نزدیک کی ہیں، یعنی اس مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں، اس مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں۔ اور اب بھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے ان کی وائٹ ہاؤس میں، ان کی سربراہوں کی، اس میں بھی جتنے فیصلے کوارڈ کانفرنس کے ہوں گے وہ سارے اسی خطے سے متعلق ہوں گے، بحرہ ہند سے متعلق، بحرہ عرب سے متعلق، وہ چین کا جو ہے علاقہ اس سے متعلق یا کچھ۔ اور پس پردہ مقصد کیا ہے کہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس کو روکو، سی پی سی کو روکو، اور پاکستان پہ پریشر بڑھاؤ کہ وہ دوبارہ امریکن کلب میں واپس آئے۔ لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے۔ امید ہے جلدی امریکہ اس حقیقت کو ریئلائز کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔